کرتا ہے تو میم محمد رسول اللہ کا ذکر کر. یہ جمالی ہے. الف لام میم. قرآن مجید فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نور سے ہدایت ہے، اور جو لوگ نور سے ہدایت نہیں پا سکے پھر وہ کتاب میں الجھے رہے. سخی سلطان بو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں کسی سکول مدرسے میں نہیں پڑھا، میں نے صرف قرآن مجید کا پہلا لفظ الف لے لیا اور الف سے اللہ اللہ کرتا رہا. اللہ 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 کرنے سے میرا سینہ منور ہو گیا. جس طرح ظاہری علم کے لیے سفید کاغذ کی ضرورت ہے، اسی طرح باطنی علم کے لیے سفید سینے کی ضرورت ہے. فرماتے ہیں جب میرا سینہ منور ہو گیا تو حضور پاک نے مجھے سینے سے لگایا اور وہ باطنی علم میرے سینے میں خود بخود دیا. میرا شاہی گوہر شاہی گوہر شاہی دین نبی کا سچا دائی گوہر شاہی جن سے ہم نے نعمت پائی گوہر شاہی. اب وہ باطنی علم کیا ہے؟ جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے اسی طرح وہ دل بھی اللہ اللہ کر سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نے دل دیکھا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کی زبان ہی نہیں ہے، وہ کہاں سے اللہ اللہ کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ درویشوں کا خیال ہے. اگر لوگوں کو یقین ہو جائے کہ واقعی یہ دل اللہ اللہ کر سکتا ہے تو ان کو اس کے بغیر نیند ہی نہ آئے. وہ اس کو خیال سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ زبان یہ بھی گوشت کا لوتھڑا ہے. بھئی یہ بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ اللہ اللہ کیسے کرتی ہے؟ یہ دو جبڑوں کے درمیان لٹکی ہوئی ہے اور وہ دو پسلیوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے. سبحان اللہ. پھر یہ اللہ اللہ کیسے کرتی ہے؟ ایک ہی چیز ہے. تو زبان میں طاقت نہیں ہے اللہ اللہ کرے. اس کو اللہ اللہ کرانے کے لیے ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے لطیفہ اخفا، وہ سینے کے درمیان میں. اگر کسی کی وہ مخلوق ضائع ہو جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے، یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ جانوروں اور انسانوں میں صرف ان مخلوقوں کا فرق ہے، ورنہ یہ زبانیں تو جانوروں میں بھی ہیں. اگر صرف زبان کی بات ہوتی تو جانور بھی کچھ نہ کچھ بولتے، طوطا ہی بول لیتے. اب اس زبان کو، گوشت کے لوتھڑے کو اللہ اللہ کرانے کے لیے ایک مخلوق ہے، وہ آزاد ہے. اور وہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے دو پسلیوں کے درمیان، اس کو اللہ اللہ کرانے کے لیے بھی ایک مخلوق ہے، اس کا نام ہے لطیفہ قلب. فرق یہ ہے کہ یہ مخلوق آزاد ہے اور وہ 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے. اگر کوئی شخص اس کو بھی آزاد کرا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے اس طرح وہ دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے. اب اس کو آزاد کیسے کرائے؟ یہ تو پتہ چل گیا اگر وہ آزاد ہو جائے تو، لیکن وہ آزاد کیسے ہو؟ اگر کسی شخص نے انڈا نہ دیکھا ہو، اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا، یہ چوں چوں کرے گا، وہ کہے گا تو غلط کہتا ہے، نہ ٹانگیں ہیں نہ پر ہے، توڑ کے دیکھتا کچھ نہیں اور تو کہتا ہے یہ ہوا میں اڑے گا. وہ ایک نقل ہے تمہاری عبرت کے لیے، اس کا نام بیضہ ہے، تمہارے اندر بیضہ ناسوتی ہے. اس کے اوپر 3 چھلکے ہیں اور اس کے اوپر 1,80,000 جالے ہیں. اس کے اندر ایک چوزا بند ہے اور اس تمہارے سینے کے اندر ایک فرشتہ بند ہے. اس کو مرغی چاہیے ورنہ بیکار، اس کو مرشد چاہیے ورنہ زندگی بیکار. اس کی طاقت کے حساب سے اس کو گرمی پہنچائے گی، بے شک. اور مرشد کیا کرے گا؟ اس کے ظرف کے حساب سے اس میں اللہ کی گرمی پہنچائے گا. جب وہ انڈا پھٹے گا بغیر سکھے سکھائے چوں چوں کرے گا، اس کی فطرت ہے. اور جب یہ بیضہ پھٹے گا تو بغیر سکھے سکھائے اللہ اللہ کرے گا، اس کی فطرت اللہ اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت آدمی دیکھے گا کہ میرے اندر کون سی چیز اللہ اللہ کر رہی ہے، میں نہیں کر رہا، کوئی اور طاقت اللہ اللہ کر رہی ہے. بے شک. یہاں سے پھر 2 طرح کی تسبیح چلتی ہے، ایک پتھر کی تسبیح جو عام لوگوں کی ہے، ایک دل کی تسبیح جو خاص کی ہے. پتھر کی تسبیح کا کیا کام ہے؟
زبان کرتی ہے اللہ، وہ کرتی ہے ٹک، زبان کرتی ہے اللہ، وہ کرتی ہے ٹک، یعنی اس کا کام صرف ٹک ٹک کرنا ہے۔ اب ایک دفعہ اللہ کہہ لینا کافی ہے، یہ گھڑی گھڑی اللہ اللہ کیوں کرتے ہیں؟ جس طرح بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی بنتی ہے، اسی طرح جب لفظ اللہ اللہ کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو نور بنتا ہے۔ حق، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب زبان سے جو اللہ اللہ ہو رہی ہے وہ بھی بار، تسبیح بھی بار، اور وہ جو نور بنا وہ بھی بار۔ یہ عبادت ہے، کوئی روحانیت نہیں۔ اسی طرح کی ٹک ٹک تمہارے اندر ہو رہی ہے، اب وہ جو مخلوق جاگ اٹھی، آدمی اس کا استاد بن جاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تیری تسبیح یہ ہے، تو اس کے ساتھ اللہ اللہ کر۔ 3 سال تک اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتا ہے، کبھی ہٹتی ہے کبھی ملتی ہے، کبھی ہٹتی ہے کبھی ملتی ہے، اور 3 سال تک کے بعد اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ آدمی ڈٹ کر سوتا ہے اور وہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سگی سلطان بہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کچھ جاگدے ہوں ستے ہو، کچھ ستے ہوں جاگدے ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ساری رات بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں لیکن سوئے ہوئے میں شامل، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بستروں پر سو رہے ہیں، ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں، ہمارے دل نہیں سوتے۔ بے شک۔ اب وہ ٹک ٹک بھی اندر، اللہ اللہ بھی اندر، اب وہ جو نور بنا وہ بھی دل کے اندر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں سے پھر روحانیت چلتی ہے۔ اب ان ٹک ٹکوں کا کیا کام ہے جو اندر ٹک ٹک ہو رہی ہے؟ وہ ٹک ٹک خون کو آگے دھکیلتی ہے، نس نس میں پہنچاتی ہے، پھر خون اوپر آتا ہے، دل میں آتا ہے، پھر اس کو نس نس میں پہنچاتی ہے۔ اب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا، اب وہ اللہ اللہ اس ٹک ٹک کے ذریعے نس نس میں چلا جاتا ہے۔ بے شک، اللہ اللہ پورے خون میں چلا جاتا ہے۔ بے شک۔ جب پورے خون میں چلا جاتا ہے اس وقت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں تو ایک دفعہ اللہ کرے گا تجھے 3.5 کروڑ اللہ اللہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ فرماتے ہیں کیسے ملے گا؟ کہ تیرے اندر 3.5 کروڑ نسیں ہیں، دل نے ایک دفعہ اللہ کری 3.5 کروڑ نسیں گونج اٹھیں۔ علامہ سگی سلطان بہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 72,000 اور ثواب ملے گا اگر ایک دفعہ دل اللہ کہے تو۔ فرماتے ہیں یہ جو تیرے مسام ہیں یہ 72,000 ہے، جہاں سے پسینہ آتا ہے، دل نے ایک دفعہ اللہ کری 72,000 آوازیں یہاں سے بھی گونجیں۔ پھر علامہ اقبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ سرفروش، اللہ سرفروش، اللہ ذرا جھوم کے بولو اللہ اللہ، ایمان سے بولو اللہ اللہ۔ فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا، پھر خودی کا مطلب سمجھایا، خودی کا سرے نہاں لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کر کہ لوگ کہیں مجنوں ہیں اور منافق کہیں ریاکار ہیں۔ وہ جو پہلا درجہ تھا وہ مسلمان کا ہے، دن رات تسبیح پڑھے، نمازاں پڑھے، نوافل پڑھے، تلاوت کرے، وہ مسلمان ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ مومن کے لیے قرآن مجید میں شرط ہے، سورۃ حجرات میں اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو کہو صرف اسلام لائے۔ مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا۔ مومن میں فرقے ہیں، 72 فرقے ہیں، مسلمان میں